عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم ولی اورنگ آبادی کی ایک اور غزل کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ غزل ہے: آج سرسبز کوہ صحرا ہے، آج سرسبز کوہ صحرا ہے، ہر طرف سیر ہے، تماشا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آج ہمارا محبوب آیا ہے، اس لیے چاروں طرف ہریالی ہے، سرسبز ہے زمین، اور ہر طرف تماشا نظر آ رہا ہے، ہر طرف تفریح کا سامان ہے اور دل شاد ہو رہا ہے۔ موسم کو دیکھ کر بھی دل باغ باغ ہو رہا ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ چہرہ یار وہ خامت زیبا، چہرہ یار وہ خامت زیبا، گل رنگین وہ سرو رانا ہے، گل رنگین وہ سرو رانا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے تشبیہ سند لف و نشر کا استعمال کیا ہے۔ پہلے دو لفظ بیان کیے گئے ہیں، چہرہ اور خامت۔ چہرہ یعنی فیس، رخسار، اور خامت یعنی خد، ہائٹ، جو لمبا ہوتا ہے۔ چہرے کو کہا گیا ہے گل رنگی، یعنی رنگین پھول سے تشبیہ دی گئی ہے یا استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور خد کو یعنی ہائٹ کو دی گئی ہے، سرو سے استعارہ کیا گیا ہے، سرو کہا گیا ہے ہائٹ کو۔ تو اب دیکھیے، شعر پڑھیے کہ چہرہ یار وہ خامت زیبا، گل رنگی وہ سرو رانا ہے، یعنی جو محبوب کا، یار کا، اپنے محبوب کے چہرے کو شاعر خوبصورت کہہ رہا ہے، اس کے خط کو سرو یعنی سرو کے درخت سے جو ہے کہ جیسا مانند بتا رہا ہے، اور چہرے کو گلاب کہہ رہا ہے، گل رنگی کہہ رہا ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے کہ مانیے حسن و مانیے خوبی، مانیے حسن وہ مانیے خوبی، صورت یار سے ہویدہ ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جو حسن کے معنی ہیں، جو حسن کی میننگ ہے، آج ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو کچھ بھی حسن کے یا جو کچھ بھی خوبی، یعنی خوبی کو بھی حسن کہتے ہیں، خوبا یعنی حسینائیں، تو حسن کی جو معنی ہیں وہ ہم کو ہمارے محبوب کو دیکھ کر ظاہر ہوتا ہے۔ صورت یار سو ہویدہ ہے، ہویدہ یعنی ظاہر ہونا، وہ صورت ہمارے محبوب کی صورت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسن کے کیا معنی ہیں، خوبی کے کیا معنی ہیں۔ تیسرا شعر دیکھیے کہ اس کے بعد کا شعر ہے چوتھا: منہ بمو اس کو ہے پریشانی، منہ ببو منہ با منہ اس کو ہے پریشانی، زلف مشکیں کا جس کو سودا ہے، زلف مشکیں کا جس کو سودا ہے، یعنی منہ بمو، سر تا پیر، مکمل طور پر وہ پریشان ہے جس کو محبوب کی سیاہ زلفوں کا خیال ہے، یعنی جو عشق میں مبتلا ہے، جو عاشق ہوا ہے، وہ پوری طریقے سے پریشانی میں مبتلا ہے، اس کا کھانا خراب ہے، یعنی منہ بمو اس کو ہے پریشانی، زلف مشکیں یعنی سیاہ زلف، کالی زلفیں کا جس کو سودا ہے، جس کو خیال ہے رات دن کالی زلفوں کا، اپنے محبوب کا خیال ہے، یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ اسے رات دن محبوب کی یاد آتی ہے، وہ رات دن محبوب کے بارے میں سوچتا ہے، اور اس طرح وہ سر سے پیر تک مکمل طور پر پریشان حال ہے۔ اگلا شعر ہے کہ سبب دل ربائی عاشق، سبب دل ربائی عاشق، مہر ہے، لطف ہے، دلاسا ہے۔ تو دل ربائی، ہماری محبوبوں سے جو ہم کو عشق ہے، اس کا سبب، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا محبوب جو ہے وہ محبت کرنا جانتا ہے، وہ مہربانی سے پیش آتا ہے، وہ دلاسے کا ہمارے لیے کام کرتا ہے، اور یہ تمام خوبیوں کی وجہ سے ہم اس کے عاشق ہیں، اس کی عشق میں، اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ مختے کا شعر دیکھیے: جوں
ولی رات دن ہے محو خیال، جوں ولی رات دن ہے محو خیال، جس کو تجھ وصل کی تمنا ہے، یعنی وہ رات دن محو خیال ہے، محبوب کا محو خیال ہے۔ شاعر ولی اورنگ آبادی کہتے ہیں کہ میں رات دن اپنے محبوب کے خیال میں رہتا ہوں، اس کی یادوں میں گم رہتا ہوں، اس کی یادوں میں کھویا ہوا رہتا ہوں، محو رہتا ہوں، اور اس لیے کہ مجھے اس سے ملنے کا اشتیاق ہے، مجھے اس کے ملنے کی تمنا ہے، مجھے اس سے ملنے کی تڑپ ہے۔ اس طرح یہ غزل ہے، بہت عمدہ غزل ہے ولی اورنگ آبادی کی۔ اس غزل کو کلاسک غزلوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، بہت اہم ایک غزل ہے یہ ولی کی، اور اس میں حسن و عشق سے وابستہ جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ سب ولی نے اس میں پیش کیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔